اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام محترم مقام ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور صاحب، محترم المقام نائب ناظم اعلیٰ میڈیا افیئرز محترم نور اللہ صدیقی صاحب، محترم المقام صدر یوتھ مظہر محمود علوی صاحب، اور محترم المقام قائد طلبہ عرفان یوسف صاحب، اور منہاج القرآن یوتھ لیگ کی پوری ٹیم جنہوں نے یہ خوبصورت 20 روزہ ٹریننگ ورکشاپ منعقد کی، ان سب کو صمیم قلب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر فرمائے۔ میں اس خوشی کے موقع پر صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ آج سے کم و بیش 15-20 سال قبل جب پاکستان میں ابھی انٹرنیٹ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے بھی 2 سال پہلے منہاج القرآن کی مرکزی ویب سائٹ minhaj.org 2 سال قبل فرانس سے شروع ہو چکی تھی۔ تحریک منہاج القرآن اس ملک میں ان جدید ذرائع کو استعمال کرنے کے اعتبار سے ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کرتی رہی ہے۔ یہ سارا زمانہ دیکھ لیں، اس وقت بھی منہاج القرآن کی غالباً 60 سے زائد ویب سائٹس ہیں جو اس کے مختلف شعبہ جات اور اس کے مختلف لٹریچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص دین اسلام کو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، وہ حضور شیخ الاسلام کے خطابات اور کتابوں کو گھر بیٹھے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اور اب جب 4 ماہ قبل لاک ڈاؤن کا یہ صورتحال سامنے آئی پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو، تو اس وقت اس ماحول میں ہر شخص نے چاہا کہ وہ اپنا چینل بنائے، ہر شخص نے چاہا کہ وہ میڈیا پر آئے، ہر شخص نے چاہا کہ وہ ان اوقات سے فائدہ اٹھائے اور کوئی اس سوشل میڈیا پر اپنی نمائندگی حاصل کرے۔ ایسے ماحول میں تحریک منہاج القرآن اور اس کے فورم نے جو علم کی شمع جس قوت اور طاقت سے جلائی، دنیا بھر میں اس کو دیکھا، سمجھا گیا اور اس کا اعتراف ہوا۔ وہ نظامت تربیت کے چاہے عربک لینگویج کورس ہو، عرفان و تجوید والقراءہ کورس ہو، چاہے وہ حضور شیخ الاسلام کی حلقات و تربیہ کے 40 روزہ دروس کی شکل میں ہوں، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے یہ ٹریننگ سیشن ہوں، آنے والے دنوں میں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے وہ پروگرام ہوں، منہاج القرآن ویمن لیگ کے وہ کئی کورسز اور پروگرام ہوں جو اس پہ چلے ہیں، تو اگر آپ موازنہ کریں پوری دنیا کی تحریکوں کا، جماعتوں کا، افراد کا، قیادتوں کا، لیڈرشپ کا، کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں انہوں نے معاشرے کو کیا دیا، انہوں نے گھر بیٹھے اس طبقے کو رہنمائی کیسے فراہم کی، تو جو کرائٹیریا بنا لیں ہر کرائٹیریا پر انشاءاللہ تعالی منہاج القرآن اور اس کی قیادت اور اس کے فورم، ان کی کارکردگی سب سے بہترین اور عمدہ دکھائی دے گی۔ اور اس سلسلے میں یہ پروفیشنل انداز میں سوشل میڈیا کا جب پوری دنیا استعمال کر رہی ہے تو یہ پراپر ٹائم تھا سمجھانے کا کہ اب اس کو استعمال کیسے کیا جائے، اس کے استعمال میں کن کن احتیاطوں کو دامن میں اس کو پکڑا جائے، کیسے اپنے آپ کو بہترین سے بہترین انداز سے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے، کم وقت میں زیادہ نتائج آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان سارے موضوعات پر اس ٹریننگ سیشن میں 20 روزہ اس ٹریننگ سیشن میں دنیا کو جو پڑھایا گیا، سکھایا گیا، سمجھایا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ صرف منہاج القرآن کے سوشل میڈیا کے ورکرز نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں جیسے بتایا گیا دیگر معاشرے کے افراد اور نوجوانوں نے بھی اس سے رہنمائی لی، اور انہوں نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر بہترین پریزنٹ کرنے کے لیے سلیقہ سیکھا۔ تو میں محترم عمر قریشی صاحب کی پوری ٹیم کو، مظہر محمود علوی صاحب کی پوری ٹیم کو اس خوبصورت ایفرٹ پر اور کامیاب ایفرٹ پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یوتھ نے ثابت کیا ہے کہ یوتھ اب بھی اس قوم کے نوجوانوں کو ایک علم کا، نور کا، ہدایت کا، رہنمائی کا چراغ دکھا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
मीनाद कुरान यूथ लीग की पूरी टीम को हर अगले कदम पर करोड़ों कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।